بھی کی ہے اور اس کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں کہ مجھے اس آیت مبارکہ کا صحیح معنوں میں مفہوم بیان کرنے اور آپ سب کو سننے، پھر ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، اور ان کی اس تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کو تو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، پچھلی آیات مبارکہ میں ہم نے سنا کہ منافقین کے بارے میں بات کی گئی، یہاں آتے ہیں یہاں کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں، وہاں جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں آپ کے ہیں، یہ اسی کی ایک لڑی ہے، اسی کی ایک کیٹیگری ہے جو چلے آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر منافقین کو عیاں کیا ہے، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے اور پتہ بھی تھا یہ راستہ سیدھا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی دنیا کے اندر بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، لیکن جان بوجھ کر شیاطین کا ساتھ دیا، جان بوجھ کر۔ اور جب یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر یہ کہتے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، ہم نے تجارت کی ہے، یہ تجارت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کوئی نفع نہیں دے گی، یہ تجارت کوئی نفع نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین، اور ان کو تو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر نماز پڑھنے کے لیے کوئی آئے اور آ کر بجائے اس چیز کے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع لائے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اب نماز میں آ کر دنگا فساد شروع کر دے، کہہ دے وہ بات یوں ہے، وہ بات یوں ہے، وہ بات ایسے ہے، وہ بات ایسے۔ ہمیں چاہیے کیا تھا کہ ایک بڑی مشکل سے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قبول کیا، ہم مسجد میں آئے، نماز کے لیے آئے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب ہم آئے تو شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ تو یہ باتوں میں لگائے گا، لڑائی جھگڑوں کے کاموں میں لگائے گا، لیکن ہم نے اس سے اجتناب کرنا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور عمل ایسا ہونا چاہیے دوستو، ہم آئیں رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں، ایسا سجدہ کریں کہ رب تعالی ہم سے راضی ہو جائے، گڑ گڑا کر رو کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، بجائے اس کے دیکھو وہ نماز صحیح نہیں پڑھتا، اس کے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، وہ دیکھو صف میں صحیح نہیں کھڑا ہوتا، وہ دیکھو یار اس کو تو نماز ہی نہیں آتی۔ ان باتوں سے بچیں۔ اگر آپ ان کی خیرخواہی چاہتے ہیں تو پھر ان کو اپنا بھائی سمجھ کر ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کو قریب بٹھائیں، اگر ان کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ ان کو قریب بٹھا کر انہیں کہیں بھائی جان دیکھیں نماز اس طرح پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ یہ ہے، نماز کے اندر ایسا کھڑا کیا جاتا ہے بندے کو، اور نماز کے فرائض یہ ہیں، نماز کے واجبات یہ ہیں، نماز کی سنتیں یہ ہیں۔ تو پیار سے اگر اس کو بولیں گے تو اگر وہ عمل کرنے لگ گیا، وہ عمل کرنے لگ گیا تو یقین جانیں نماز وہ پڑھ رہا ہوگا، ثواب جتنا اس کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو مل رہا ہوگا۔ تو اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیاطین کو مخاطب کیا یہاں پر، فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تھا، ان پر پتہ بھی تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں، مانتے تھے، یہ نہیں تھے کہ مانتے نہیں تھے، کفار بھی مانتے تھے، منافقین بھی مانتے تھے۔ ابو جہل کہتا تھا، ابو جہل نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ شروع کی تو جوک در جوک لوگ جو ہے مسلمان ہونے لگے، تو ابو جہل نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا حبیب یمنی کو، کہنے لگا تو بہت بڑا دانشور ہے، تیرے بڑے چرچے سنے ہیں، تو آ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں آ، ہمارے علاقے میں آ کر
مجھے اس کا مسئلہ حل کر دے، یہ ہماری جو قریش مکہ کا میں سردار تھا، لوگ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مانتے جا رہے ہیں، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ حبیب یمنی کو جب حکم ہوا اور حبیب یمنی کو یہ انعام کا کہا گیا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، اگر تم ان کو یہاں لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسوا کر دو، تو ان کے دین کو بدنام کر دو، تمہیں آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیں گے۔ یہ ابو جہل نے اس کو یہ آفر کی تھی۔ حبیب یمنی جب آیا تو ابو جہل کے پاس، ابو جہل سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو حبیب یمنی کہتا مجھے ملواؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح۔ کہہ رہا نہ دکھانا نہیں ہے، اگر تم دیکھو گے تو تم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ گے، دیکھنا نہیں ہے۔ پھر حبیب یمنی کہنے لگا اگر دیکھوں گا نہیں تو پھر بات کیسے کروں گا، معاملہ کیسے حل کروں؟ تو کہہ رہا ہے مجھے دکھاؤ۔ ابو جہل کو خیر اس نے منا لیا کہ اچھا چلو دکھاتے ہیں، لیکن زیادہ نزدیک نہیں جانا، دور کھڑے ہو کر ان کو آزمانا ہے۔ جب حبیب یمنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پہنچے، حبیب یمنی کے بارے میں آتے ہیں جب چہرہ والضحیٰ دیکھا تو حبیب یمنی کے دل میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ابھی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا، دل سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ حبیب یمنی ایک عالم تھا اور اس کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو نشانیاں تھیں پہلے کتابوں میں واضح عیاں کر دی گئی تھی۔ حبیب یمنی نے ان نشانیوں کو جب دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں، ان کے کمالات میں دیکھا، ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے اوصاف کو دیکھا، تو حبیب یمنی کے بارے میں آتے دیکھتے ہی انہوں نے دل میں کلمہ پڑھ لیا۔ اب حبیب یمنی نے کہا ابو جہل سے دیکھو میں ان سے 2 سوال کروں گا، 2 سوال کروں گا، اگر اس نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے، منافق تو منافق ہوتا ہے، کہہ رہا ہے سوال نہیں کرنا، اگر سوال کرو گے یہ جواب دے دے گا، جواب دے دے گا، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ ارے ان کے کہنے پر تو کلمہ پڑھتے ہیں پتھر، تم کیا سوال کرو گے؟ تم جو بھی سوال کرو بولا ایسے ہی کوئی کام کرو۔ انہوں نے کہا نہ سوال تو کرنے پڑیں گے۔ تو حبیب یمنی نے ہاتھ میں پتھر لیا، پتھر لے کر کہنے لگا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کہہ رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے تو معجزات بھی ادا کیے ہوں گے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمنی کیا چاہتے ہو؟ باتوں کو چھوڑو، بتاؤ کرنا کیا چاہتے ہو، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حبیب یمنی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ پتھر تھا، یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں اگر تم بتا دو گے تو میں تمہیں اللہ کا نبی مان لوں گا۔ اب ابو جہل کے پسینے چھوٹ گئے وہاں پر، انہوں نے کہا یہ تو ہلکا سوال کر دیا ہے، یہ تو بتا دے گا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر قربان نہ جاؤں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبیب یمنی تو کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے یہ بتاؤں؟ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزات عطا کیے ہیں، یہ شان عطا کی ہے، جو چیز بھی تیرے ہاتھ میں رب کے حکم سے وہی تمہیں بتائے گی میں کون ہوں۔ رب کے حکم سے یہی چیز تمہیں بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ اب جب یہ کہا حبیب یمنی حیران ہو گیا، ابو جہل پریشان ہو گیا، تو پھر وہی پتھر بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پتھر بھی گواہی دینے لگ گیا۔ اب پھر کہنے لگا چلو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، منافق تھا نا، کافر تھے۔ پھر ایک اور سوال کرنے لگ گئے۔ ابو جہل نے کہا ایک اور سوال کرو ان سے۔ تو بجائے اس دین کو روکنے کے علم دین اور اسلام اور پھیلنے لگا۔
کیوں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس پتھر کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے بتا میں کون ہوں، تو اس پتھر نے جب کلمہ پڑھا تو یہاں ایک بندہ اگر ایسا کام کر دے تو جوک در جوک لوگ اکٹھے ہو جائیں، کہیں گے یار یہ اتنی بڑی بات، یار وہ چیز کا بتانا تو دور کی بات ہے، چیز خود بتا رہی ہے کہ یا اللہ کے رسول ہیں، کتنی بڑی شان ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حبیب یمنی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو معجزات عطا کیے ہیں تو یہ آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے اشارہ کیا، آپ کا اشارہ کرنا تھا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اشارہ کیا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر حبیب یمنی پھر دوسرا سوال کرنے لگا، کہہ رہے جس طرح آپ نے اس کو توڑا ہے، ابو جہل نے کہا یہ تو جادوگری کی بات ہے، یہ تو جادو کے ذریعے اس نے توڑا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، دیکھ بھی سب کچھ رہا ہے۔ انہی کے بارے میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ جس طرح ہم آ کر مساجد کے اندر نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ نماز سیکھتے ہیں، نماز پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، بس کسی مجبوری کے تحت آ گئے، اگر نماز پڑھنے آ بھی جاتے ہیں تو 100 طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو باخبر کر رہا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں اخلاص نیت کے ساتھ جھک جاؤ، ایک سجدہ بھی تمہارا رب کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوگا، یقین کرو جب ان چیزوں سے پاک ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے بگڑے کاموں کو آسان فرما دے گا۔ تو ابو جہل نے کہا ایک اور سوال کرو، اس کو بولو یہ چاند جوڑ کے دکھائے۔ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اشارہ کیا، پھر جیسے اشارہ کیا وہ چاند جڑ گیا، حبیب یمنی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کیسے کراتا ہے۔ اچھا جب حبیب یمنی آیا تھا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، ابو جہل نے پتہ کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا بات یہ ہے اب آئیں گے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے یہ محفل ہے، ممبر ہے، ابو جہل نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے تشریف لائیں گے، ممبر پر بیٹھیں گے، اور پھر پتہ کیا ہوگا؟ حبیب یمنی کو کہا تم نے کھڑا نہیں ہونا ان کے استقبال میں، ان کی عزت نہیں کرنی ہے، ان کی عزت نہیں کرنی ہے، اور تمہارے جتنے حواری ہیں انہوں نے بھی عزت نہیں کرنی ہے، بلکہ تم بیٹھے رہنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود آ کر ممبر پر بیٹھ جائیں گے۔ ابو جہل کا یہ کہنا مانا حبیب یمنی نے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کی اس بات کو سنا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا، اے فرشتے جا ابو جہل کے کندھے پر کھڑے ہو، تیرا سونا نبی ممبر کی طرف آئے، اگر یہ خود سے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کان سے پکڑ کر اس کو کھڑے کر دینا۔ فرشتہ مقرر فرما دیا، اور جیسے ہی میرے کریم آقا علیہ السلام وسلم تشریف لائے ابو جہل خود کھڑا ہو گیا۔ جب ابو جہل کھڑا ہوا اس کے سارے حواری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا سردار کھڑا ہو رہا ہے تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں۔ تو ابو جہل جیسے ہی کھڑا ہوا تو حبیب یمنی نے پوچھا تم نے تو خود منع کیا تھا کھڑا نہیں ہونا، تو خود کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل کہتا ہے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، مجھے خود پتہ نہیں چلا میں کیسے کھڑا ہوں، مجھے خود نہیں پتہ چلا۔ تو یہ تو اللہ کی شان ہے نا، اللہ اپنے محبوب کی عزت کیسے کراتا ہے۔ لیکن ایمان والا بندہ ہو اور ایمان پر انسان کی زندگی گزرے، یقین کرے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بہت سارے معجزات عطا کرتا ہے، بہت سارے کرامات دکھاتا ہے، لیکن بندہ مخلص ہو کر دین کا کام کرے، دین کے اندر آئے اور اللہ کے کلام کو مانے۔ یہ کلام اتنی بڑی کتاب ہے، یقین کریں آپ کی سوچ ہے، ہم ڈھونڈتے ہیں کامیابیاں دنیا کے کاموں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساری کامیابی اس کلام پاک میں رکھی ہے، اس سے رہنمائی لیجیے، گمراہی کے راستے پر نہ جائیے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ کل قیامت کے دن یہ پھر ہم جواز پیش نہیں کر سکیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، ساری ہدایات دے کر بھیجا، اور جنہوں نے ان سے سبق حاصل کیے، اور جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وصال فرما گئے ہمارے لیے کلام پاک ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو 2 چیزوں کو اپنا لو۔ میں جا رہا ہوں اس دنیا سے، 2 چیزوں کا دامن نہیں چھوڑنا، تم ان 2 چیزوں کو اپنا لو گے اللہ تعالیٰ تمہیں گمراہی سے بچا دے گا، تمہیں بے ایمان ہونے سے بچا دے گا۔ تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک کلام پاک، اس کا دامن تھام لے گا جو اس پر چلے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کی محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وآلہ وسلم.